برائے مہربانی استخارہ کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب اگر آپ اس طریقے کے ساتھ یہ بھی چیز تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ استخارے کی کوئی علامت ہوتی ہے یا خواب کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، یا کیا مقصد کیا ہے استخارے کا؟ اس میں بھی لوگوں کو بڑی کنفیوژن رہتی ہے۔ جی، استخارہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، یا اللہ رب العزت سے بیسٹ آپشن طلب کرنا، بہترین اختیار طلب کرنا، کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں فیوچر میں وہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس میں بیسٹ آپشن کیا ہے، اللہ میری اس حصے میں رہنمائی کر دے۔ یہ اصل مقصد ہے استخارہ کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، بالکل ایسے تعلیم دیتے تھے، اس طرح اہتمام کے ساتھ تعلیم دیتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی ایک سورت کی تعلیم دیتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ استخارہ جو ہے وہ کسی ایسے کام کے بارے میں نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے واقع ہو چکا ہو، جو پہلے واقع ہو چکا ہو اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ ہوگا اس کام کے بارے میں جو آگے آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آگے فیوچر میں آپ نے کرنا ہے، اس کے بارے میں استخارہ ہوگا۔ اور اس کام کے بارے میں بھی استخارہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر آپ پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکے، آپ ڈیسیژن لے چکے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ڈیسیژن لے چکے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، کر گزریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو استخارہ کس کام کے بارے میں ہوتا ہے؟ اس کام کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ابھی انسان نے ڈیسیژن نہیں لیا، فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور انسان متردد ہو، اس کے ذہن میں ارادہ ہو کسی کام کے لیے لیکن ابھی ڈیسیژن نہیں لیا ہے، تو اس سٹیج پہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بیسٹ آپشن طلب کرنا چاہیے، اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے کہ میں یہ کام، اگر یہ کام میرے لیے باعث خیر و برکت ہو تو اللہ اس کو آسان کر دے، اور اگر یہ باعث شر اور نقصان ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، جیسا کہ اس کی دعا کے اندر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کسی سے نہیں کروایا جاتا، استخارہ خود کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن، تو وہ خود 2 رکعتیں نماز ادا کرے۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا، کئی لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، اور کئی لوگ تو ان کاموں کے بارے میں استخارہ کرواتے ہیں جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کوئی چوری ہو گئی تو لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں جی ہمیں استخارہ کر کے بتلائیں کہ ہمارے گھر کا چور کون ہے۔ جی، تو وہ شخص جو ہے وہ ایک بناوٹی جھوٹے طریقے سے استخارہ کر کے بتلاتے جی آپ کے گھر کا چور فلاں ہے، اور وہ زیادہ تر جھوٹ، وہ 99% وہ جھوٹ بکتے ہیں، اور ان کی باتوں پہ بلکہ 99.9 وہ جھوٹ بکتے ہیں۔ تو ان کی اس طرح کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ استخارہ کروانے کے لیے کسی عامل کے پاس جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اتا کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی بات کا سوال کرتا ہے، کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی 40 راتوں کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور اگر وہ اس سے کوئی سوال کرتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ کو استخارہ کرنا ہے کسی گزشتہ کام کے بارے میں نہیں، جو ہو چکا اس پر آپ کو جو ہے وہ استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ استخارہ کرنا ہے آئندہ جس کام کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں استخارہ کریں، اور خود کریں، کسی کے پاس نہ جائیں۔ اور اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں پہلے سے، پھر آپ کو استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ اچھا، اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں جو فرض نماز کے علاوہ ہو۔
اچھا اس کے لیے کوئی ٹائمنگ بھی متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی سوال میں ذکر کیا کہ اس کا کوئی خواب سے تعلق ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سونا ہو، سونے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں استخارے کی نیت سے، اور پھر وہ سو جاتے ہیں. ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جب سوئیں گے تو خواب کے اندر رہنمائی کر دی جائے گی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں استخارہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر نماز کے جو ممنوع اوقات، ان ممنوع اوقات سے بچیں، جیسے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، یا جب سورج جو ہے وہ عین سر کے اوپر ہو، یعنی زوال ہونے والا ہو، سورج کے ڈھلنے کا ٹائم ہو، تو یہ ممنوع اوقات ہے. ان اوقات کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت میں آپ نماز استخارہ کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا نماز استخارہ میں کوئی خاص صورتیں بھی نہیں ہیں، آپ جو مرضی پڑھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں، جس طرح نارمل آپ کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، اور پھر رکوع سجود جس طرح نارمل نماز کا طریقہ ہے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تعلیم دی، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. وہ دعا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. انسان جب یہ دعا پڑھ رہا ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ میں تو کسی چیز پہ قادر نہیں ہوں، اللہ میں تجھ سے بیسٹ آپشن کا طلبگار ہوں، اللہ تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ اللہ آنے والے وقت کے بارے میں تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ میں تو نہیں جانتا ہوں، بلکہ اللہ تو سارے غیبوں کا علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. عاجزی انکساری کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اس طرح یعنی جذبات یہ ہوں انسان کے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اللہ تو ہی میری بہترین رہنمائی فرما دے کہ میں کیا کروں اس معاملے کے بارے میں، یہ معاملہ میں کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، میری رہنمائی کر دے. پھر اس کے بعد اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، پھر هذا الامر کا معنی کیا ہے؟ یہ کام. اب اس کام کا ذکر کریں یہاں پر. اگر وہ کام سفر ہے تو سفر کا ذکر کریں، اگر وہ کام شادی ہے تو شادی کا ذکر کریں کہ فلاں لڑکی سے یا فلاں گھر کے اندر میرا رشتہ ہونا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، باعث خیر و برکت ہے یا باعث شر اور نقصان ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام، مثلا آپ نے بزنس کرنا ہے، کیا میں یہ بزنس کروں یا نہ کروں، جو بھی کام ہے ہاد الامر، یہ کام، اس کام کا ذکر کریں. اور پھر آگے وہ جو الفاظ ہیں اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتے ہیں تیرے علم کے مطابق یہ کام جو ہے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اللہ یہ کام اگر میرے لیے باعث خیر و برکت ہے دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور انجام کے اعتبار سے بھی، تو پھر فقدرہ لی، اللہ اس کو مقدر کر دے میرے لیے. ویسرہ لی، صرف مقدر ہی نہیں، اللہ اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے، اور صرف آسان ہی نہیں، وبارک لی فی، اللہ میرے لیے اس میں برکت بھی دے. فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم، اور اگر اللہ تیرے علم کے مطابق ان هذا الامر، یہ کام جو ہے یہاں بھی وہ ذکر کریں وہ کام، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ کام میرے لیے باعث شر اور باعث نقصان ہے میرے دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور انجام کے اعتبار سے بھی، تو پھر فاصرف عنی، اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. واصرفنی عنہ، اور اللہ مجھے اس سے دور کر دے. اور ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دے. ثم ردنی بہ، اور اللہ پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. اب دیکھیں یہ کتنی بہترین دعا ہے. انسان اس طرح تذلل کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ پوری دعا کرے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھ لی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اللہ، چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ آپ کے لیے وہ چیز مقدر کرے گا جو آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا جو آپ کے لیے باعث شر اور باعث نقصان ہوگی. پھر اس کام کے لیے جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر ایک اور تنبیہ بھی کرتا چلوں.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا شرح صدر جو ہے وہ کس بات پہ ہوتا ہے. شرح صدر کام کرنے پہ ہے تو کر لیں، شرح صدر نہ کرنے پہ ہے تو نہ کریں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. بعض اوقات انسان کا شرح صدر جو ہے وہ غلط کام پہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے شرح صدر کو بھی نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے اسباب کس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. آپ ٹرائی کریں اپنی طرف سے پریکٹیکلی اس کام کو کرنے کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آگے آپ کے سامنے جو اسباب پیدا ہو رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں. اسباب جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے، جن کے ذریعے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. یعنی وہ اسباب کہ جو آپ کے سامنے اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے استخارہ کیا وہ کام جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر آپ ٹھیک ہے، گو ہیڈ، پھر آپ اللہ پہ توکل کریں اور اس کو نہ چھوڑیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں تو پھر آپ وہاں پر رک جائیں. اور یہ آپ ذہن میں یہی بات رکھیں کہ شاید یہ اللہ رب العزت کے علم کے مطابق یہ میرے لیے باعث خیر و برکت نہیں ہے، باعث شر اور باعث نقصان ہے، اس لیے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ رک جائیں. تو بس یہی ہے کہ انسان استخارہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت پہ توکل کرے، دیکھیں آگے کے اسباب کیا پیدا ہوتے ہیں. اور استخارہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، اگر آپ کو بار بار استخارہ کرنا پڑتا ہے تو بار بار آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے سفر کرنے کے لیے آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کر لیا آپ نے سنت کے مطابق. اب اس کے بعد آپ پریکٹیکلی دیکھیں، ظاہر ہے آپ کو چھٹی اپلائی کرنی ہے، ظاہر ہے آپ کو اپنا ٹکٹ بک کرنا ہے، تو آپ اپنے طور پر کوشش شروع کر دیں. اگر تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ سفر آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا، آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اور اگر اللہ کے علم کے مطابق یہ سفر آپ کے لیے باعث شر اور باعث نقصان ہے تو پھر رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کی چھٹی منظور نہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹکٹ نہ ملے، آپ کو سیٹ نہ ملے. تو اس طرح کی رکاوٹیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے باعث نقصان ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز جو اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں استخارے کی دعا کے حوالے سے، جب آپ نے بتایا نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو یہ ھذا الامر جو ہے، اس میں انسان نے اگر شادی کے معاملے میں یا تجارت کے حوالے سے یا زمین کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو اس کو کہ اپنی زبان کے اندر کچھ بولے، کیونکہ اس کو عربی نہیں آتی، تو پھر وہ کیا کرے کہ ذہن میں بس ھذا الامر پڑھتے ہوئے ذہن میں سوچ لے اس کام کے بارے میں. اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. نہیں، جس شخص کو عربی زبان کے اندر کوئی شخص اگر وہ الفاظ نہیں پڑھ سکتا، اپنا کام جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ذکر نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اندر ہی وہ ذکر کر لے. اور اگر وہ چاہے تو وہ پوری دعا جو ہے وہ بھی اردو زبان کے اندر یا جو بھی اس کی زبان ہے، اس دعا کا ترجمہ جو ہے وہ اس ترجمے کے ساتھ بھی استخارے کی دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر باقی الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح عربی میں ہی پڑھے، اور ھذا الامر کی جگہ پہ اگر وہ جو جس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اگر اپنی زبان کے اندر کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو المہم یہ ہے کہ جیسے اس کے لیے آسانی ہو، اگر پوری دعا جو ہے وہ عربی میں پڑھے اور ھذا الامر کی جگہ پہ کام بھی عربی زبان کے اندر ہی ذکر کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اس کے لیے آسانی نہ ہو، اس کے لیے مشکل ہو، تو کوئی حرج نہیں، اپنی زبان کے اندر بھی وہ اپنے کام کا ذکر کر سکتا ہے.